الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے وضاحت کی، اور وضاحت کے ساتھ کوشش کریں گے بات کرنے کی۔ وضاحت کیا چیز ہے؟ وضاحت تشریح کرنا، کسی نقطے کو، کسی بات کو، کسی جملے کو سمجھنے کے بعد اس کی تشریح کرنا، یہ وضاحت کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ اور وضاحت کی کافی سارے اگر لغوی معنی تو تقریباً 11-12 اس کے لغوی معنی بنتے ہیں کہ جی یہ چیز اس طرح سمجھائے گی، یہ چیز اس طرح سمجھائے گی، یہ چیز اس طرح سمجھائے گی۔ ہم لوگ اگر تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر ہیں یا ہمیں پراپر طریقے سے کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، یا ہم کسی میٹنگ کے بعد یا کسی سٹنگ کے بعد جب اٹھ کر آتے ہیں تو کافی سارے سوالات ہمارے دماغوں میں وہ کہتے ہیں جی بھمپیری ایک لفظ ہے جی، وہ ڈالتے رہتے ہیں، ہم الجھتے رہتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو وضاحت کے ساتھ یا تشریح کے ساتھ یا اپنے ایک سمجھ کے ساتھ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے تھے جس طرح سامنے والا اس بات کو یا اس گفتگو کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی چیز کی وضاحت کرنا آپ شروع کریں گے تو اس میں یہ جو کنفیوژن والی ہوتی ہے چیز کے دو رخ ہم بنا لیتے ہیں بات کے، کہ شاید اس کا یہ مطلب ہے یا شاید اس کی بات کا یہ مطلب ہے، یا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہو۔ یہ اس وقت چیزیں آتی ہیں جب پراپر کسی واقعے کی یا پراپر کسی بات کی وضاحت نہ ہو۔ اور یہ وضاحت ایک ایسی چیز ہے جب ہم کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں یا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کی تشریح کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ کنفیوژن والا جو چیپٹر ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ اپنی روٹین کے اندر بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں کچھ سوالات یا کچھ باتیں جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کئی ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ افراد کی ایسی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ بات کو جو ہے نا وہ آدھا کرنا ہے، یعنی آدھی بات کر کے پھر اپنے کسی اور کام میں لگ گئے، یا اچھا پھر چلو اس کی بات نا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یا اچھا یہ بات جو ہے یہ پھر جو ہے نا پھر کسی دن کریں گے۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو یہ اس سے ہماری جو بات ہے، ہمارے جو اندر کا ایک اظہار ہے، ہمارے اندر کی جو فیلنگ ہے، یہ پراپر وضاحت کے ساتھ یا پراپر تشریح کے ساتھ ہم دوسرے تک میسیج نہیں پہنچا سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی تشنگی رہتی ہے اور سامنے والا ہے وہ بھی کنفیوژن کے عالم میں گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو معاشرے کے اندر اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے اور اپنے آپ کو لائٹ رکھ کر چلنا ہے، تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے سے آپ اس کی وضاحت یا تشریح جو ہے یہ ضرور طلب کر لیں۔ جب آپ وضاحت اور تشریح کو جب پراپر طریقے سے طلب کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے جو سمجھنے کی صلاحیت اور اس چیز کو عمل کرنے کی صلاحیت، اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم بات ہی نہیں سمجھ پائیں گے دوسرے کی گفتگو کو ہم اخذ ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ اس وقت اس صورتحال میں ہوتا ہے جب پراپر اگلا وضاحت نہ کر رہا ہو اس چیز کی۔ زندگی میں کئی آپ کے ساتھ ایسے موڑ آئیں گے، کئی آپ کی ساتھ ڈیلنگیں ایسی آئیں گی زندگی کے اندر جس میں آپ کو اپنے آپ کے ساتھ، اپنے حساب کے ساتھ اور اپنی ایک سوچ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس میں جتنی وضاحت، جتنی تشریح کو آپ لے کر چلتے جائیں گے اتنا کامیابی آپ حاصل کریں گے۔ اور جہاں پر آپ یہ لفظ وضاحت کو، تشریح کو ہٹا دیں گے اور اپنی ایک قیاس کے ساتھ، اپنی ایک ذہن کے ساتھ دوسرے کی بات کا نتیجہ نکالیں گے یا دوسرے کی بات کا مطلب خود سے نکال لینا، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جی ہم لوگ کو بات وہ کر رہا ہے جناب الف کی اور ہم جناب اس کا مطلب بے سے نکال رہے ہوتے ہیں یا تے سے نکال رہے ہوتے ہیں یا سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی زندگی میں نا ایک الجھن جو ہے وہ مسلسل برقرار رہتی ہے۔ اب جہاں تک حقیقت پسندی کی بات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری چیزیں ہمارے یعنی پیدائش سے لے کر اور وفات تک کا پورا ایک نظام وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم اگر اس کو پراپر طریقے سے جب تک نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک ان نقطے ہیں جو ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، تو ہم پاسبل نہیں ہے کہ اس نظام کے ساتھ چل سکیں، یا ہم اس انسانیت کی جو اصلاح کی ہم بات کرتے ہیں یا انسانیت کی خدمت کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی حصہ بن سکے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ تھوڑا سا اگر ہسٹری اٹھاتے ہیں ہم اپنی یا لوگوں کی
یا ان واقعات کو دیکھیں جہاں پر زندگی نے کچھ حالات اس طرح کے دکھائے جس میں کچھ لوگوں نے نقصانات کو دیکھا، کچھ لوگوں نے فوائد کو دیکھا، تو اس کی مین ریزن یہی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو سمجھا، تشریح کے ساتھ اس چیز کو سمجھا، وہ پھر زندگی میں آگے چلتے رہے، اور جن لوگوں نے نقصانات کا کیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وضاحت میں ان کی کمی رہی، ان کو دوسرے کی بات سمجھنے کے اندر یا ان کی بات کی تشریح کرنے میں کہیں مسٹیک ہوئی یا کوئی غلط انہوں نے ایک سوچ بنا لی جس کی وجہ سے وہ نقصان کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس، جتنے بھی طالب علم، جتنے بھی اسکالر یا جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے اپنا اولیاء کرام ہیں، ان کی اگر لائف کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہی چیز، یہی کامیابی، یہی ان کی ترقی کا راز رہا ہے ہمیشہ سے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو وضاحت سے سمجھا، تشریح کر کے سمجھا اور اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کیا، اس کے بعد پھر اس واقفیت سے، اس جانکاری سے، اس پازیٹیو انرجی سے لوگوں کو نوازا ہے۔ لیکن یہاں پہ المیہ بڑا ایک عجیب سا چلتا ہے ہمارا، یہاں پہ ہماری جو ایک اسکول آف تھاٹ، ایک ہماری جو نیچر ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم جب کسی گفتگو میں یا کسی جرگے میں یا کسی کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمارے مطلب کی یا ہمارے کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور بقایا جو اور باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے کام کی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ڈینائی کر کے اور اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب بعد میں پریکٹیکل پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے کرنے کا، اس وقت پھر ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ بات اس کی یہاں پر ہم سمجھ گئے اور کچھ یہاں پر سمجھ آئی، یعنی وہ وضاحت نہیں ہو پاتی۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر لفظ وضاحت کو اور تشریح کو، آپ 10 منٹ زیادہ دوسرے کے لے لیں لیکن وضاحت کے ساتھ اس کی بات کو سمجھیں، 10 منٹ 15 منٹ آپ زیادہ کسی کو دے دیں لیکن وضاحت کے ساتھ آپ اس کو بتا دیں ایک دفعہ۔ اب اچھا، کچھ لوگوں کی نا میموری بڑی کمزور ہوتی ہے، حافظہ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ گولی اس ٹائم کھانی، یہ اس ٹائم کھانی، لیکن اس میں کچھ ڈاکٹر اتنی وضاحت کے ساتھ یا اتنی تشریح کے ساتھ دوسرے کو مطمئن نہیں کرتے، لیکن وہ ایک ٹائم فریم چل رہا ہوتا ہے، کافی سارے پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی سپیڈ سے جو ہے نا وہ جلدی جلدی جو ہے پیشنٹس کو فارغ کریں تاکہ دوسرے کی باری آئے۔ اسی طرح کچھ ایسی کونسلنگ ہوتی ہے ہماری والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات کو وضاحت کے ساتھ، بھلے تھوڑی بات کریں، تھوڑی گفتگو کریں، لیکن اس کے اندر کم از کم یہ لفظ وضاحت یا تشریح یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب تک وضاحت نہیں ہوگی ایک چیز کی، تشریح نہیں ہوگی، اس وقت تک پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس لفاظ کو پراپر طریقے سے اپنی جگہ تک پہنچا سکیں یا اس کو کیا کہتے ہیں جی، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس بات کا دوسرا رخ جو بڑا خاص رخ ہے، یہ سمجھنے والا ہے کہ وضاحت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ہاں، یہ بھی بات آتی ہے، سوچنے کی بات ہے نا جی کہ یہ لفظ وضاحت تو کر رہے ہیں۔ اب جیسے تھوڑا سا قرآن و سنہ کے مطابق کافی ساری چیزوں کو ہم لیتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی چیز رب نے ریکمینڈ کی کہ جی جیسے جنت کی کنجی ہے نماز، سپوز، بلکہ حقیقتاً، تو اس کی ساتھ وضاحت بھی دی گئی ہے۔ اب جب وضاحت کو نہیں ہم پڑھیں گے تو یہ خالی یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، نہ یہ ہمیں لفظ ہضم ہوگا، ہم اس کو لائٹ لینا شروع کر دیں گے۔ تو جب تک اس لفظ وضاحت کو اور تشریح کو ہم پراپر طریقے سے توجہ سے نہیں سمجھیں گے، کہیں نہ کہیں کچھ خزانوں سے شاید محروم ہو جائیں، کچھ رازوں سے محروم ہو جائیں، اور کئی ایسی بھی چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں جن کے عمل کا یا جن کے فنکشنز کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس بٹن سے یہ چیز بنتی ہے، اس بٹن سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اس طرح بات کرنے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس طرح بات کرنے سے اپنا نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح اخلاقیات کی رو میں رہ کے گفتگو کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، اس طرح اخلاقیات سے گرنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح ادب کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے، بے ادبی کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کی وضاحت کی طرف ہم جانا شروع ہوں گے تو پھر 100% بات ہے کہ انسانیت کی اصلاح یا انسانیت کی جو خدمت ہے یہ ہم کم از کم کر سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس
یہ انرجی ہوئی وضاحت کی کہ یار یہ ہمیں واضح طور پر اس چیز کا علم ہے کہ اس کے کرنے سے یہ نقصانات ہوں گے، پھر ہم اوائڈ کریں گے ان چیزوں سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف پھر ہم ون بائی ون بڑھتے جائیں گے. لیکن بڑھیں گے اسی وقت جب ہمیں ان چیزوں کی وضاحت کا علم ہوگا، ان کی تشریح کا علم ہوگا. جب ہمیں وضاحت کا علم نہیں ہوگا، تشریح کا علم نہیں ہوگا، ہم پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس مقام تک پہنچ سکیں، اس منزل تک ہم جا سکیں. تو یہ جو لفظ وضاحت ہے، یہ لفظ تشریح ہے، یہ بہت خاص لفظ ہوتا ہے، اور یہ ہماری ایک زندگی کا ہم نوا ہے، ہماری زندگی کا ایک ساتھی ہے، ہماری زندگی ایک لائف پارٹنر ہے. کسی بھی شعبے میں آپ لے لیں، وضاحت جب تک نہیں ہوگی آگے نہیں چل سکتے. آپ گاڑی آپ نے چلانی ہے، اس میں پراپر آپ کو وضاحت ہونی چاہیے کہ جی یہاں پر کلچ دبانا ہے، یہاں پر ریس دینی ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے، یہاں پہ یو ٹرن لینا ہے، یہاں پہ اس طرح سپیڈ رکھنی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. جب ہم ایک چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں، جب ہم ایک چیز کو پرکھیں گے نہیں، تو اس میں اندیشہ جو ہے وہ 99% خسارے کا ہوتا ہے، نقصانات کا ہوتا ہے. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں راشد علی بات کر رہا ہوں جیکا بات ہے. جی راشد علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر مالک کا. آپ نے سر جی الحمدللہ. جی حکم کریں. سر جی میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے مرزا، اور وہ جو رات کو نیند نہیں کرتا ہے تو وہ گرتا ہے اور اس کی پریشانی ہے، ٹینشن ہے. تو کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی یہ خیر موضوع سے ہٹ کر ہے. یہ آپ کسی ڈاکٹر کو پراپر دکھائیں اور اس کو وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز بتائیں اس طرح کی کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر وہ جو ڈاکٹر ہدایت دے گا آپ کو، اس کو بھی پوری تشریح کے ساتھ وضاحت کے ساتھ سمجھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور ہم نے جی ہاں، اور میں دعائیں کرے تو کام نہیں مل رہا ہے، میں کام کروں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ دعائیں کریں انشاءاللہ ہم کو کام ملے، تو کام کریں. کام نہیں مل رہا ہے، جہاں جا رہے کام نہیں مل رہے. بالکل جی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانیاں ختم کرے اور آپ کو کام دے. اب دیکھیں آپ کے اس بھی لفظ میں وضاحت نہیں ہے کہ کس کام کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں. روزی کے لیے بھاگ رہے ہیں، شادی کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا کسی اور کام کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو وضاحت کرنے سے جو ہے نا کھلتی ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اب ہم وضاحت جو ہے، دل کا حال بے شک اللہ جانتا ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے. لیکن کچھ ہماری اپنی بھی تو وضاحتیں ہونی چاہیے نا. ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ایک سرکل جو ہے وہ کیا ہے. جب ہم اپنی ایک لائف کا مقصد، ایک لائف کا کنسیپٹ، ایک لائف کا بیس وضاحت کے ساتھ سامنے والے کے آگے رکھتے ہیں نا، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری پہنچ کا، ہماری مینٹالٹی کا، کہ یہ اس کلاس کے یا اس کیلیبر کے افراد ہیں، یا یہ زندگی میں یہ کرنا چاہتے ہیں. اب جب وضاحت ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی تو اس میں الجھن ہی رہے گی ہمیشہ. تشریح جب تک نہیں ہوگی پاسبل ہی نہیں ہے. کئی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ہمیں علم نہیں ہے. یقین کریں کچھ بلز ایسے آتے ہیں جس کے اندر کچھ ایسے لفاظ لکھے ہوتے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. بس ہم وہ ایک لکیر کے فقیر کی طرح اس کو جناب بھرنے میں لگے ہوتے ہیں.